پیغام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت حسین سے اس حد تک ہے، 2 آیات اور 2 احادیث اب میں آپ کی خدمت میں تفسیر در منصور سے قرآن کریم کی ایک آیت حدیث پاک کی روشنی میں اس پر مزید وضاحت کے لیے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بڑی آسانی سے سمجھنا۔ اس کے ساتھ تفسیر روح المعانی جلد 2 بھی دیجئے، وہ دونوں حدیثیں ذرا سنیے۔ اور یہاں بھی آدھا سچ بولا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اب میں پورا سچ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ اپنے طور پہ یہ سوچ سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں پورا واقعہ نہیں بتاتا، میں واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے، آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ ایک کام ہوا تھا مباہلہ، اللہ کے رسول کے دور میں دعوت مباہلہ کیا تھا؟ اگر نہیں پڑھا تو تفصیل کسی جگہ پڑھ لینا، میں صرف جھلکیاں دے رہا ہوں۔ قلت وقت، نزاکت اوقات کو سامنے رکھ کے جھلکی لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی آئے تھے، نجران سے آئے تھے، نجران کے عیسائی آئے، حضور پاک کی نبوت کو چیلنج کر کے بحث کرنے آئے تو حضور پاک پر اللہ نے آیت اتاری، قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت، یہ پوری آیت اتری ہے۔ اس پہ اللہ نے بتایا ندعو ابناءنا، آپ اپنی جانوں کو لاؤ، انفسنا وانفسکم، جانوں کو لاؤ، ابناءنا وابناءکم، اولادوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، اپنی فیملیز کو لاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، پھر اللہ سے دعا کرو۔ ادھر حضور کی فیملی بیٹھے، ادھر ان عیسائیوں کی فیملیز بیٹھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کو ظاہر فرما دے۔ اگر یہ کام ہو جاتا، ہوا نہیں تھا، عیسائی بھاگ گئے تھے، اگر ہو جاتا تو ان پر آسمان سے آگ برستی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت اتری، ادھر انہوں نے تیاریاں شروع کی، ادھر اللہ کے رسول نے تیاریاں شروع کی ہے۔ اب یہاں بات لوگ کرتے ہیں پر آدھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر کا نام روح المعانی ہے، یہ امام محمود آلوسی نے 30 جلدوں میں لکھی ہے، عربی زبان کی احناف کی سب سے بڑی تفسیر ہے۔ یہ شفافے کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی 11 جلدوں میں ہے۔ یہ تفسیر در منصور ہے۔ ان 2 تفسیروں میں سورت آل عمران آیت نمبر 61 ندعو ابناءنا وابناءکم کے تحت یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ پورا واقعہ بیان کریں تو پوری فضیلت سمجھ آتی ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن، حضرت حسین، علی اور فاطمہ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر اور عثمان، ان سب کو بلایا، ان کی اولادوں کو ساتھ تیار کرنے کے لیے، گویا ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کو ساتھ تیار کرنے کے لیے فیملیز کے ساتھ حکم کیا کہ تیاریاں شروع کرو۔ حضور کے گھر میں فیملیز آنا شروع ہوئی ہیں، حضور کے گھر میں اکٹھ ہونا شروع ہوا ہے۔ اب یہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم وہاں جائیں اور وہاں پہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اعلان کر دیں۔ جو بھی سچا ہوگا حق واضح ہو جائے گا، جو بھی سچا کیا، سچے تو یہ تھے، حق واضح ہو جائے گا۔ جب یہ جمع ہونے لگے، اتنے میں نجران کے عیسائیوں کا جو وفد تھا انہوں نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا، جاؤ مدینہ کے احوال لو، پتہ کرو، تھوڑی جاسوسی کر کے لے آؤ، ہمارے خلاف تیاریاں کیا ہو رہی ہیں۔ جب وہ آئے یہاں جمع کرنے کے لیے، انہوں نے ان کے چہروں کو دیکھا، ادھر حسن اور حسین کو دیکھا، ابو بکر عمر کی اولادیں اور حضرت عثمان کی اولادیں، ان کو بلایا ہوا دیکھا تو عیسائیوں کے وفد کا کیا حال ہوا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جلد نمبر 2 تفسیر در منصور ہے، اس کے اندر یہ واضح طور پہ صفحہ 221 کی عبارت موجود ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا فاجا ابی بکر وولدہ وبعمر وولدہ وبعثمان وولدہ وبعلی وولدہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور ان کی فیملیز، ان سب کو بلایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کنہیں بلایا؟ یہ صفحہ 182 ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے، یہ جلد نمبر 2 تفسیر روح المعانی کی ہے۔ اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل بظاہر اور بھی موجود ہے۔ وہ کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی اولادوں کو بلایا، ان میں حضور پاک کی بیویاں، حضور پاک کی بیٹیاں یہ بھی شامل تھی، حضور کے نواسے حضرت حسین بھی شامل تھے۔ جب ان کو بلا لیا، کافروں کا وفد آیا، ابھی تیاری مباہلے کی شروع تھی، انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھا، تورات اور انجیل تو پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے نشانیاں ان اہل بیت اور صحابہ کے چہرے پہ دیکھی، واپس چلے گئے اور اپنے کافروں کو جا کے کہا، اوے خیال کرنا،
خبردار ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں، ان سے مناظرہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا، مباحثہ نہ کرنا، ان کے سامنے دعا کے لیے نہ آنا۔ یہ وہ چہرے ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر تو تورات میں بھی تھا، صحابہ اور اہل بیت کا ذکر تو انجیل میں بھی تھا۔ انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، تم نے کر لیا تو آسمان سے آگ تمہارے اوپر برسے گی۔ یہ بات سن کے وہ بھاگ گئے تھے۔ ان میں بھی میرا حسین شامل تھا، ان میں بھی شامل تھا۔ یہ تیسری آیت۔ بات تاریخ سے لوگ کرتے ہیں، ڈائجسٹ سے کرتے ہیں، اخبارات سے کرتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے تاریخ نو کے زبان پہ یاد ہے۔ ہم نے عربی، اردو، فارسی کی کئی تاریخوں کو یوں ازبر یاد رکھا ہے، لیکن تاریخ تاریخ ہوتی ہے، قرآن قرآن ہوتا ہے۔ تاریخ تاریخ ہوتی ہے، حضور کا فرمان فرمان ہوتا ہے۔ تاریخ کی کئی لائبریریوں کو اٹھا کے یوں ایک طرف کیا جا سکتا ہے، قرآن کی ایک زبر زیر کا انکار بھی ایمان سے خالی کر دیتا ہے۔